أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وصبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاس محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبي التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرغوضة ضلعها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا صاحب الأداء أحسن الله لك الأداء في جدك الحسين المظلوم الأتشان ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام في زيارة 40 بدل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. صلوات بھیجیے بر محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، شب چہلم ہے، شب مصیبت ہے،
شب غم ہے. علی کی فاتح کوفہ و شام بیٹی فاطمہ زہرا کی لخت جگر صدیقہ صغریٰ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا حسینیت کی فتح کا نقارہ بجاتی ہوئی کوفہ و شام سے ہوتی ہوئی فرش ادا کی بنیاد رکھتے ہوئے شامیوں کے سرخ لباسوں کو سیاہ لباس میں تبدیل کرا کے خوشیوں کو غم و الم میں تبدیل کر کے یزیدیت کی غاصب حکومتوں کی چولیں ہلا کر بنی امیہ کے چہرے سے کریہ المنظر چہرے سے اسلام کی نقاب نوچ کر حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھیاری بہن چہلم منانے آ رہی ہے. کیسے استقبال سرکار سید الشہداء نے قبر سے کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. بس ہمیں اتنا معلوم ہے کہ قتل ہونے کے باوجود گاروں میں خون اپنا استعمال کرانے کے باوجود دیواروں میں چنے جانے کے باوجود ظالموں کے قید خانوں میں انتہائی درجے کی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود اپنے ہاتھ کٹوا کٹوا کے اپنے بچوں کو قربان کروا کروا کے کربلا کی زیارت حسین کی عزاداری بچاتے ہوئے آج یہ نوبت پہنچی ہے کہ مسلسل قتل کے باوجود، مسلسل بمباری کے باوجود، مسلسل نہتوں کو قتل کیے جانے کے باوجود آج پیدل چلنے والے، آج بصرہ سے چلنے والے، آج نجف سے چلنے والے، آج پورے عراق سے چلنے والے دنیا کے افراد ظلم کے منہ پر تماچا لگاتے ہوئے، بربریت کے چہرے پر تماچا لگاتے ہوئے، انسانیت سوز واقعات کرنے والوں کے چہرے پر بھرپور تماچا لگاتے ہوئے پیدل چلنے والا 2.5 کروڑ کا مجمع کربلا پہنچ کے یہ آواز دے رہا ہے ہم علی کی جائی کا چہلم میں استقبال کرنے آئے. اور ہم جیسے ہرما نصیب جو کربلا پہنچ نہ سکے، جو کربلا جا نہ سکے، آج شب اربعین علی کی جائی کے چہلم کا استقبال کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے. خدا ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری ان مجلسوں کو قبول فرمائے، ہماری ان عزاداریوں کو قبول فرمائے، عزاداری کے صدقے میں مقصد عزا تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہماری اس عشرے کی پہلی مجلس ہے. آج ہم آپ کے سامنے 2-3 عناوین پیش کرتے ہیں. ان 2-3 عناوین میں سے آپ لوگ انتخاب کر کے کل تک ہمیں بتا دیں. SMS کے ذریعے سے آپس میں جس کو کرنا ہے ایک آدمی کا نمبر نوٹ کر لیں، SMS کرنے جو بھی آسان طریقہ ہو آپ کو اختیار دیتے ہیں عناوین کے سلسلے میں. دیکھتے ہیں آپ کا حسن انتخاب کیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں اپنا نظر. ایک عنوان جو ابھی میں مغل مسجد میں جس کو شروع کیا ہے، وقت کی تنگی کی بنیاد پر وہاں بھی بات تمام نہیں ہوئی.
اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں کیا ہیں، علامت کیا ہے، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ عزاداروں کی نشانیاں کیا ہیں، عزادار کو کیسا ہونا چاہیے۔ عباد الرحمن کسے کہتے ہیں، جس کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سورہ فرقان میں 14 آیتیں اوصاف عباد الرحمن کے عنوان سے موجود ہے۔ بہت ہی جلدی کر کے میں نے وہاں 5 علامتوں تک بیان کیا۔ تو ایک موضوع یہی ہو سکتا ہے، وہی جو موضوع وہاں چھیڑا گیا ہے اسی کو آگے بڑھا دیا جائے، بقیہ تو اس سے پہلے والی باتیں ویڈیو ہوئی ہیں، اس کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کی علامتیں کیا ہیں، 6 علامتوں سے شروع کیا جائے اور جہاں تک بات پہنچ جائے۔ خلاصے کے طور پر یہ 5 جو صفات وہاں بیان ہو چکی ہیں وہ خلاصے کے طور پر 1-2 دن میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور بقیہ جو اوصاف بچے ہیں 14 میں سے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم میں کیا کمی ہے اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ ایک یہ عنوان ہے اللہ کے اچھے بندوں کی نشانیاں، عباد الرحمن کی علامتیں، کوالٹیز جس کو آپ کہتے ہیں اپنے انگلش میں، یہ ایک عنوان ہے۔ پہلا عنوان اس کو ABCD کر لیجیے۔ دوسرا عنوان جوان انتظار کی علامت۔ جوان انتظار کیا ہے اور بوڑھا انتظار کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں جوان انتظار اور کسے کہتے ہیں بوڑھا انتظار؟ کیا علامتیں ہیں اس منتظر کی جو جوان ہے، کیا علامتیں ہیں اس منتظر کی جس کی فکر بوڑھی ہے؟ منتظر کی علامتیں کیا ہیں؟ جوان انتظار کسے کہتے ہیں؟ عاشورہ اور انتظار کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ یہ موضوع ہے غیبت کے زمانے میں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے منتظر ہونے کے حوالے سے۔ اگر وہ اوصاف ہیں تو ہم انتظار کے راستے پہ بڑھ رہے ہیں، نہیں ہیں تو ہمیں اس کو اپنے آپ میں پیش کرنا چاہیے۔ تیسرا عنوان، 3 عنوان دیتا ہوں آپ کو، دیکھتے ہیں۔ تیسرا عنوان ولایت فقیہ، کیا ہے اس کی حقیقت، کیا ہے اس کے اثرات، کیا ہے اس کے معنی، فقیہ کسے کہتے ہیں، اس کی ولایت کے معنی کیا ہے، ولایت کا دائرہ کیا ہے، ولایت کے معنی کیا ہیں، امام کی غیبت کے زمانے میں اسلامی حکومت کا تصور ہے کہ نہیں ہے، یا جو بھی اسلامی حکومت بنائے وہ طاغوت ہے، وہ سرکش ہے، کیا معنی ہیں ان روایتوں کے جو غیبت میں حکومت بنانے کی مخالفت کرتی ہیں کہ غیبت کے زمانے میں جو بھی حکومت بنائے گا وہ طاغوت ہے، کیا معنی ہیں ان روایتوں کے، کیا مفہوم ہے ان چیزوں میں۔ البتہ یہ تیسرا عنوان اگر آپ انتخاب کریں گے تو اس میں پھر خطابی لہجے کی امید نہ رکھیے گا، کہ خطابی انداز میں جو ہے وہ تقریر کے انداز میں گفتگو، اس میں پھر بحث و مباحثے کی جو ہے وہ گفتگو کرنی ہوگی، بیٹھ کے آرام سے اطمینان سے گفتگو کرنی ہوگی، مجلس کا لب و لہجہ پھر ختم ہو جائے گا، پھر آسان سے ایسے ہی بیٹھ کے گفتگو کرنی ہوگی۔ تو یہ 3 عناوین ہم نے آج آپ کے لیے بیان کیے ہیں۔ کل تک مجلس سے پہلے تک دن بھر میں مجھے کسی ایک کا نمبر یا مجلس کے بعد بتا دیجیے گا، ABCD کر کے جو ہے وہ ہم سمجھ لیں گے۔ پہلا عنوان عباد الرحمن کی پہچان، علامتیں۔ دوسرا عنوان جوان انتظار کی علامتیں۔ تیسرا عنوان حقیقت ولایت فقیہ۔ ABCD کر کے آپ جو ہے وہ بھیجیے اپنا SMS، دیکھتے ہیں کہ اکثریت کس پر جو ہے وہ راضی ہوتی ہے، کس عنوان پر، اسی کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے گفتگو کی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد وآل محمد۔
شب اربعین ہے، شب زیارت سرکار سید الشہداء ہے، مومن کی علامت ہے زیارت اربعین۔ زیارتیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، ہم زیارت پڑھتے ہیں، زیارتیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، دعائیں بھی پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ پڑھ کے دعاؤں کو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ دعائیں جو معصومین سے وارد ہوئی ہیں ان کا گہرا مطالعہ ضروری ہے، ان کی ڈیپ اسٹڈی ضروری ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ورق پلٹ پلٹ کے فقط کتاب دعا رکھ کے 10 دعا پڑھ لینا کرشمہ نہیں ہے۔ وہ بھی ہم اتنے پوسٹ ماڈرن ایج میں ہیں کہ ہم عربی میں پڑھتے ہی نہیں، ہم رومن اسکرپٹ میں پڑھتے ہیں۔ پوسٹ ماڈرن ایج کے ہم لوگ ہیں، ہم کو عربی سے دور دور کا واسطہ بھی نہیں۔ یہ دعا ثواب تو مل جائے گا جیسے پڑھے آدمی، لیکن جو مقصد ہے دعا کا وہ مقصد پورا نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی شناخت، حقیقی شناخت، حقیقی توحید، ایک خدا کو ماننا، یہ ہمیں اور آپ کو معصومین سے وارد ہونے والی حدیثوں میں نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، جس لب و لہجے میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اس لہجے میں جب ہم قم میں مجلس پڑھتے ہیں تو بات نہیں کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے فرق؟ کہا کہ وہاں جن کے سامنے مجلس پڑھی جاتی ہے وہاں اشاروں کنایوں میں گفتگو کر کے بات تمام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ جتنے بیٹھے رہتے ہیں سب اسی وادی کے رہتے ہیں۔ وہاں 10 مجلسیں جو پڑھی جاتی ہیں، آپ کیا ایک مجلس میں وہ 10 مجلسیں ہو جائیں گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بات کو کھول کے پیش کرنا ہے، وضاحت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ یہ میری اپنی بات ہوئی۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کے دے گا۔ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جو دواؤں کے سسٹم سے واقف نہیں ہے وہ یہ نہیں ڈاکٹر سے پوچھ سکتا یہ دوا کیوں دی، اس کا مطلب کیا ہے، یہ 3 بار کیوں کہا، یہ 4 بار کیوں کہا، یہ 5 بار کیوں کہا، نہیں پوچھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اتنی ایبلٹی اور صلاحیت آپ میں نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر سے یہ پوچھیں کہ 3 بار کیوں کہیں، 2 بار کیوں نہ کہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر اپنے استاد کا علاج کرنے جائیں تو پھر اس کو 2 بار اور 3 بار نہیں بتائے گا، اس کو پھر سالٹ بتاتا ہے، یہ سالٹ ہے یہ دوا کا۔ ہمیں سالٹ سمجھاتا رہے گا تو نہیں سمجھ میں آئے گا، اسے سالٹ سمجھا دے گا تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر ڈاکٹر ہم کو سالٹ سمجھانے لگے تو ڈاکٹر بھی بیوقوف ہے اور ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ اپنا علم رائگاں کر رہا ہے، میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ اس بچے کو اگر ہم پی ایچ ڈی کی باتیں سمجھانے لگے تو کس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے، میری بیوقوفی ہے، ہمیں لوگ نادان کہیں گے۔ لیکن اگر وائس چانسلر کو ہم پی ایچ ڈی کی چیزیں سمجھانے لگے تو وہ کیا کہے گا؟ اس سے پھر ٹیکنیکل زبان میں بات ہوتی ہے۔ انسان جب اپنے لیول سے نیچے جو اس کی سطح ہے اس سے جب گفتگو کرتا ہے تو اس کا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب اپنے سے ہائی لیول سے گفتگو کرتا ہے اس فن میں، اس ٹیکنیک میں، جو بھی چیزیں ہیں، تو اس کی زبان پھر بدل جاتی ہے۔
اسی کو معصوم نے کہا کہ نحنو معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں. جو جتنا رکھتا ہے ظرف میں صلاحیت اس سے اتنی ہی بات کریں. اس سے آگے اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کی جب تک کہ اس کا ظرف آمادہ نہیں ہوا ہے، اگر اس سے زیادہ اس میں ڈالنے کی کوشش کی تو ظرف پر بھی ظلم ہے اور ظرف میں ڈالنے والا بھی بیوقوف ہے. 8ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یہ بتائیے مولا کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا مگر یہ کہ سوئی کے ناکے سے، سوئی کے چھید سے اونٹ گزر جائے کہ نہ چھید بڑا ہو نہ اونٹ چھوٹا ہو، قرآن کی آیت ہے، نہیں جا سکتا مگر یہ کہ ہو جائے. یا اونٹ مانا کیا ہے بعض لوگوں نے، یہ محققین کا نا اونٹ نہیں مد نظر ہے، موٹا دھاگا، سوئی کا ناکا موٹا دھاگا وہ چلا جائے. تو مولا کیا اللہ اس میں قدرت رکھتا ہے کہ سوئی کا ناکا چھوٹا بھی نہ ہو، چھید چھوٹا بھی نہ ہو، اور یہ موٹا دھاگا یا اونٹ اس سے گزر جائے اور وہ چھوٹا نہ ہو، یہ بڑا نہ ہو؟ تو امام نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم اپنی آنکھ کو دیکھو کتنی چھوٹی سی ہے، اس میں جو چیز جیسے ہے ویسی دکھائی دیتی ہے. نہ آنکھ بڑی ہوتی ہے نہ وہ چیز جو باہر کی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، جو جیسا ہے ویسے ہی دکھائی دیتا ہے. وہ چلا گیا، راوی بیٹھا ہوا ہے. دوسرا شخص آیا، یہی سوال اس نے بھی کیا امام سے. امام نے کیا کہا؟ اس سے ہو تو سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے تو کوئی چیز خالی نہیں، خارج نہیں ہے، لیکن جو چیزیں محال عقلی ہیں اس پر اللہ کی قدرت شامل نہیں ہوتی. اس ذات میں صلاحیت نہیں ہے کہ خدا کی قدرت اس کے شامل ہے، ایسا ہوگا نہیں. ایک ہی چیز ہے، ایک آگے پوچھ رہا ہے اسے امام کہہ رہے ہوگا، ایک آگے پوچھ رہا ہے امام کہہ رہے نہیں ہوگا. یہ کیا معاملہ ہے؟ راوی کے لیے سوال بن گیا کہ مولا یہ کیا سبب ہے؟ اس کو آپ نے کہا ہو سکتا ہے، مثال بھی دے دی. اس کو آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، مولا نے کہا وہ تھا عقل کا کم. اس سے اگر کہہ دیتے نہیں ہو سکتا تو سب جگہ کہہ دیتا کہ علی ابن موسیٰ رضا نے کہا ہے کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے. اس نے اس کو سمجھا دیا، اس کی عقل دیکھا تم نے کتنی سی عقل، کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آنکھ کے اندر جو چیز سماتی ہے وہ حقیقت نہیں سماتی ہے، تصویر سماتی ہے. دیوار تھوڑی اٹھ کے آنکھ کے اندر چلی آتی ہے، آدمی تھوڑے ہی ذہن کے اندر آنکھ کے اندر چلا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اس کی تصویر آتی ہے. تو اس کو اگر کس سمجھ ہوتی تو وہ سمجھ لیتا، لیکن وہ چلا گیا. لیکن اس کے پاس عقل و شعور تھے، اس کو ہم نے سمجھا دیا کہ حقیقت حال کیا. کلم الناس علی قدر عقولہم، جس کی جتنی عقل ہے اتنا ہی جو ہے وہ. مشکلات کہاں پر آتی ہے؟ جہاں ہم اسرار آل محمد نااہلوں کے درمیان پہنچا دیتے ہیں. جن کی صلاحیت نہیں ہے ان تک ہم اتنے عمیق مطالب پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے. بنیاد نہیں ہے سیٹ، بنیاد مستحکم نہیں ہے، اس کے بعد اب عمارت بنانے لگتے ہیں، اس لیے مشکل ہوتی ہے. لیکن ائمہ اطہار جب کسی سے محو سخن ہوتے ہیں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، تو جب بھی حدیث میں مخاطب ہوتے ہیں کسی سے، تو حدیث میں مخاطب ایک عام انسان ہے جو کتنا ہی بڑا صاحب عرفان و معرفت ہو، صاحب علم و خرد ہو، لیکن وہ
معرفت میں اہل بیت اطہار سے کم ہے، عقل و خرد میں اہل بیت اطہار سے کم ہے، لہذا جو کچھ بھی معصومین حدیثوں میں بیان کرتے ہیں، اسی لیے معصومین کی زبان مختلف راویوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی، یہ بھی ایک شناخت ہے راوی کی شخصیت کے لیے کہ کون راوی کیسا سوال کرتا ہے معصوم سے، اور معصوم کس کو کیسا جواب دیتے ہیں، کہاں پر معصوم روایتوں میں سند بیان کرتے ہیں، کہاں پر معصوم روایت میں سند کو بیان نہیں کرتے ہیں، انفلاں 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 نہیں کہتے، مجھ سے میرے باپ نے، مجھ سے میرے دادا نے، مجھ سے، ایسے نہیں بیان کرتے ہیں، بعض جگہ ایسے بیان کرتے ہیں۔ جب نیشا پور میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو کیا کیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ وہ معروف حدیث کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، وہ کیا کیا امام نے؟ پورا سلسلہ سند بتایا ہے، اور وہ ایسا سلسلہ ہے جسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، سونے کا سلسلہ جس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے، کہ احمد حنبل کہتے ہیں کہ جو سلسلہ امام نے سند کا بیان کیا گیا ہے، اگر اس سلسلے کو پڑھ دیا جائے تو قریب ہے کہ دیوانہ اپنے جنون سے شفا یاب ہو جائے، یہ احمد حنبل کا بیان ہے۔ کیا کیا امام نے؟ اپنے سے شروع کیا، اللہ تک پہنچایا، مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان سے بابا نے، ان کے ان کے جد نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے امیر المومنین نے، ان سے پیغمبر اکرم نے، ان سے جبرائیل نے، ان سے اللہ نے۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو مخاطب تھے وہ اپنے نہیں تھے، جو مخاطب تھے ان کو امام نہیں مانتے تھے، وہ رسول خدا کو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لہذا سلسلہ سند میں پورا سلسلہ بیان کیا، اور پھر جو کلمہ کا وہ بھی وہ کیا جو سب کو قبول ہے، لا الہ الا اللہ، آخر میں آگے کہا کہ لا الہ الا اللہ اس وقت قبول ہوگا جب ہماری ولایت ہو۔ یہ سلسلہ ایسے چلا ہے، کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہاں ایسے افراد تھے، لیکن جو لوگ اپنے ہوتے تھے ان سے سلسلہ سند نہیں، میں وہاں جملہ بول دیتے تھے، وہ حدیث ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ ان کی زبان سے وہ نکلے ہی گا نہیں جو اپنے دل سے ہو، یہ خود بولتے ہی نہیں ہیں، یہ وما تشاؤون الا یشاء اللہ کے مصداق ہے، یہ وہی بولتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، لہذا وہاں سند نہیں بیان کرتے تھے۔ تو یہ راویوں کو پہچاننے کا طریقہ ہے۔ تو جو بھی ہو وہ اپنے سلسلے میں معصوم جب اس سے مخاطب ہوتے ہیں اس کے لیول میں، لیکن معصوم جب مصلی عبادت پر آتا ہے اور اپنی ساری معرفت کو لفظوں کا لباس پہنا کے دعا کی شکل اختیار کرتا ہے، تو جو کچھ بھی حقیقت اسے خدا کی معلوم ہے اسے دعا کی شکل میں پیش کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے سے ہائی پاور سے مخاطب ہے، اس لیے کہ اس سے مخاطب ہے کہ جو اللہ ہے، اس لیے کہ اس سے مخاطب ہے جو خالق ہے، لہذا جو کچھ بھی دل معصوم میں ہوتا ہے معرفت کے نام پر، جو بھی معلوم ہوتا ہے معصوم کو توحید کے نام پر، وہ سب کچھ معصوم دعا کی شکل میں لفظوں کا لباس پہنا کے توحید کو دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا سمجھنے کی چیز ہے، ریسرچ کی چیز ہے، تحقیق کی چیز ہے، اس لیے کہ حقیقت توحید اگر ملے گی تو دعاؤں میں ملے گی، چونکہ معرفت کا بحر زخار اپنی معرفت کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب یہی زیارت میں بھی معاملہ ہے۔ ائمہ کے سلسلے میں جو روایت ایک معصوم دوسرے معصوم کے سلسلے میں یا امامت کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں، اس میں بھی یہی طریقہ ہے، اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا سامنے والے کی سمجھ میں۔ لہذا مولا کائنات نے کیا کہا؟ اگر علی مرتضیٰ کے صحیح فضائل تم کو بیان کر دوں، صحیح سے فضائل تم کو سنا دوں، تو تم
علی کی خاک قدم کو سرمہ چشم بنانے لگو گے، نہ بتانے پر تو یہ حال ہے ناقلوں کا، بے خردوں کا، کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کو اللہ بنا دیں. یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ساری خدائی رکھتے ہوئے علی کو بندگی پسند ہے، خدائی پسند نہیں ہے. علی کو بندگی پسند ہے تو اتنا ہی بیان کرتے ہیں عام لوگوں سے جتنی معلومات ہے. لیکن جب ایک معصوم دوسرے معصوم کی قبر پر آتا ہے تو زیارت کے نام سے جو بات پیش کرتا ہے، زیارت کے عنوان سے جو بات پیش کرتا ہے، وہ زیارت نام کی ہوتی ہے، لیکن اس کی معرفت میں اس امام کے لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنی معرفت کو زیارت کے لباس میں پیش کرتا ہے. لہذا معصومین کی امام شناسی، امامت کی معرفت حقیقی طور پر روایتوں میں نہیں ملے گی، زیارتوں میں ملے گی. زیارتوں کو پہچاننا ہے، معصوم کو پہچاننا ہے تو زیارتوں کا دقیق مطالعہ کرنا ہوگا، زیارتوں کا ڈیپلی مطالعہ اور اسٹڈی کرنی ہوگی بہت گہرائی سے، تب باپ کھلیں گے. اور یہ ایسا بحر زخار ہے کہ تا وقت کے عصمت کا سہارا نہ لے ہر آن امکان ہے کہ انسان ڈوب جائے. لہذا زیارتیں مطالعہ کرنے کی ہوتی ہیں. یہ اتنی بات جب سمجھ میں آ گئی تو اب اس کے تناظر میں آپ زیارت اربعین کا مطالعہ کریں. اب اس کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ چھٹے امام نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا ہے. اب زیارت اربعین کی اہمیت آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں علامت ہے مومن کی زیارت اربعین. کیوں کہا گیا کہ زیارت اربعین مومن کی علامت ہے؟ 5 علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے زیارت اربعین میں؟ واحد زیارت اربعین ہے کہ جس میں فلسفہ قیام امام حسین بیان کیا گیا ہے. کیوں کیا امام حسین نے قیام؟ کیوں قربان کیا اپنے آپ کو سرکار سید الشہداء نے؟ اور جب فلسفہ قیام سمجھ میں آ جائے گا تو فلسفہ عزاداری خود بخود کھل جائے گا. اس لیے کہ جو شہادت کا کرائٹیریا ہے، جو شہادت کا معیار ہے، اسی معیار پر عزاداری کو چلنا چاہیے. اگر عزاداری شہادت کے راستے پر نہ چلے تو پھر وہ عزاداری رسم و رواج ہوگی، عزاداری نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس مقصد سے دور ہے جس مقصد کے لیے سرکار سید الشہداء نے شہادت دی ہے، اپنا خون دیا. کیا ہے وہ چیز؟ ایک زیارت اربعین ہے جس میں اس زمانے کا ماحول بھی ہے، اس زمانے کی حالت بھی ہے، امام حسین کا قیام بھی ہے، قیام کا مقصد بھی ہے، سب کچھ ایک جملے میں ہے. اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں زیارت اربعین میں، فقط اس ایک جملے کی وضاحت آپ کے سامنے کروں. زیارت اربعین میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں چھٹے امام جب کھڑے ہیں قبر کے اوپر اربعین میں تو فرماتے ہیں بادلا محجتہ فیکا، اے میرے اللہ حسین ابن علی نے تیری بارگاہ میں اپنا خون پیش کیا ہے. آسان نہیں ہے، یہ فرزند زہرا کا خون ہے، یہ نبی کے نواسے کا خون ہے، جسے زہرا مرضیہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اس کا خون ہے. یہ ناموس الہی کا خون ہے، جسے پیغمبر اکرم نے جس خون کو کربلا میں چنا ہے اس کا خون ہے. چن کے ایک شیشی میں رکھا ہے اور اس کے بعد کہا میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. یہ خون ہے. اربعین کو آپ پہچانیے.
ایسے جس کو خون کو سرکار سید الشہداء کے پیغمبر اکرم نے سمیٹا ہے، اور کہا میں اسے لے، ام سلمہ سے کہا میں یہ خون لے جا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گا، خدا سے انصاف طلب کروں گا۔ یہ خون حسین علیہ السلام کی عظمت ہے پیغمبر اکرم کی نگاہ میں۔ ہم کیا سمجھیں گے کیا عظمت ہے خون حسین؟ بدلا موجتہ فیک، کیا یہ خون حسین؟ آپ پہچانیے اسے، سمجھیے اسے، دنیا سمجھے اسے، اثر کیا ہے اس خون کا؟ لقد اقشعرت اظلۃ العرش، اے حسین ابن علی، آپ کے خون کا اثر یہ ہوا کہ ساکنان عرش لرزنے لگے۔ آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ بہت سنگین مطلب ہے اس کا۔ عرش کو سمجھیے کیا ہے، اس زمین کو سمجھیے کیا ہے۔ عرش کو عالم ملکوت بھی کہتے ہیں، اس زمین کو عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سب اصطلاحات ہیں۔ اس زمین کا قانون یہ ہے کہ یہ متاثر ہے، اثر قبول کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عرش جہاں ہے جسے عالم ملکوت کہتے ہیں، اس کا کام ہے کہ وہ اثر پہنچاتا ہے۔ چاند سورج کی گردش کہاں سے چلتی ہے؟ ہینڈل کہاں سے ہوتی ہے؟ عرش سے، وہاں سے اس کا اثر دن رات، اس کی بنیاد پر ستارے، سیارے، ثوابت، یہ وہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کہاں سے ہینڈل ہوتے ہیں؟ عالم ملکوت سے۔ اس دنیا میں بارش ہے، پانی ہے، زلزلہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ عالم ملکوت سے۔ زمین کا کام ہے اثر قبول کرنا، اہل زمین کا کام ہے اثر قبول کرنا، اہل عرش و عالم ملکوت کا کام ہے اثر دینا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اثر ڈالنا کام ہے، اثر قبول کرنا دنیا والوں کا کام ہے۔ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ وہی اثرات ہیں جو یہاں آتے ہیں۔ لیکن چھٹے امام جو زیارت مطلق امام حسین علیہ السلام میں فرما رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حسین کی شہادت کا اثر یہ ہوا کہ جو اثر ڈالنے والا تھا وہ اثر قبول کرنے والا ہو گیا، جو اثر قبول کرنے والا تھا وہ اثر ڈالنے والا ہو گیا۔ زمین کا کام ہے اثر قبول کرنا، ساکنان عرش کا کام ہے اثر ڈالنا، لیکن کیسا وزنی خون حسین ہے، کتنا عظیم خون حسین ہے علیہ السلام، کہ ادھر خون حسین زمین کربل پر گرا، ادھر ساکنان عرش لرزنے لگے۔ جس کے خون میں انقلاب کی صلاحیت ہو کہ جو اثر قبول کرنے والا تھا اسے اثر بنانے والا دے دیا، جو اثر ڈالنے والا تھا اسے اثر قبول کرنے والا دے دیا۔ عرش والوں کو اثر قبول کر رہے ہیں حسین کی شہادت کا، لرز رہے ہیں۔ یہ خون حسین کا اثر۔ تو یہ عظیم خون کیوں دیا گیا؟ تاکہ ہم خوب گناہ کریں، جی جو چاہیں کریں۔ حسین تو سب کا گناہ لے کے چلے گئے، یہی ہے نا مطلب؟ جو چاہیے کیجئے، محرم 2 مہینہ 8 دن مسجد، اب سب کیجئے، سب معاف۔ حسین نے شہادت کیوں دی؟ علی اصغر کو کیوں اتنا بہایا؟ اس لیے کہ ہم گناہ کریں۔ یہی مطلب، کہیں نہ کہیں ہوتا یہی ہے۔ اب بات صریح تو کہہ بھی دیتے ہیں، محبت کافی ہے، بقیہ جو چاہو کرو۔ عملی طور پر یہ ہوتا ہے۔ حسین منوا لیں گے، حسین بخشوا لیں گے، علی معاف کروا دیں گے۔ ہمارا کنسپٹ عیسائی کنسپٹ ہو گیا۔ عیسیٰ مرے، تمام عیسائیوں کا گناہ لے کے چلے گئے۔ اب جتنے عیسائیوں گناہ کریں ان کو کوئی گناہ ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں ہمارے لیے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ نہ محرم کو دیکھیں گناہ نہیں،
ماں باپ کو ستائیں گناہ نہیں، بھائی کا حق غصب کریں گناہ نہیں، محلے والوں کو ستائیں گناہ، کچھ ہے ہی نہیں گناہ، یہی مطلب ہے نہیں۔ حسین ابن علی نے خون اس لیے نہیں بہایا کہ ہم گناہ کریں، بلکہ سرکار سید الشہداء نے اس لیے اپنی شہادت دی تاکہ معاشرے سے گناہوں کو ختم کریں، سماج سے برائیوں کو دور کریں، سوسائٹی سے خرابیوں کو ختم کریں، ڈیولپمنٹ مسلسل ہوتا رہے، خدا کی طرف مسلسل قدم بڑھتا رہے۔ اس لیے حسین نے اصغر کا خون دیا، اس لیے حسین نے عباس کا خون دیا۔ مسلسل نیکیوں کی طرف بڑھو، مسلسل برائیوں سے بچو، یہ ہے مقصد قیام حسین ابن علی، یہ ہے قیام۔ اور اس کو امام نے بیان کیا، کیوں خون دیا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، تاکہ ڈوبتی ہوئی انسانیت کو خون کے دریا میں تیر کر جہالت سے نکال کر علم کے اجالے میں لا کر کھڑا کر دیں۔ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، اور ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کے ہدایت کے منارے پر لا کے رکھ دیں۔ یہ ہے قیام حسین ابن علی علیہ السلام کا مقصد، یہ ہے شہادت سرکار سید الشہداء کا مقصد، یہ ہے خون سرکار سید الشہداء کا مقصد۔ دو چیز، ایک علم، دوسرے ہدایت۔ اگر ہماری مجلسیں اس پیٹرن پر چل رہی ہیں، اگر ہماری عزاداریاں اس معیار پر چل رہی ہیں، تو ہماری عزاداری فالو کر رہی ہے شہادت حسین ابن علی کو۔ اگر علم کے ساتھ ہدایت بھی بانٹی جا رہی ہے، اگر ہدایت کے ساتھ علم بھی تقسیم کیا جا رہا ہے، تو ہماری مجلسیں سرکار سید الشہداء کی شہادت کو فالو کر رہی ہیں۔ اور اگر علم کا فقدان ہے، اگر ہدایت کا فقدان ہے، تو پھر ہماری عزاداری رسم و رواج ہے، عزاداری وہ نہیں ہے جو کربلا کو فالو کرے۔ اور فقط علم نہیں اور فقط ہدایت نہیں، دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ فقط علم بھی وبال جان ہے، فقط ہدایت بھی وبال جان ہے۔ اگر علم ہو ہدایت نہ ہو تو جو چیز فلاح و بہبودی کے لیے ہے وہی چیزیں نقصان دہ بنیں گی۔ علم ہے ہدایت نہیں ہے تو پھر وہی ایٹم جو فلاح و بہبود اور روشنی کے لیے ہے وہی دوسرے ملکوں کو ڈرانے کے لیے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کے ساتھ ہدایت نہیں ہے۔ وہ قتل و غارت گری، کیمیاوی اسلحے استعمال ہوں گے نہتے لوگوں پر، خون خرابہ کیا جائے گا اس علم کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ہے ہدایت نہیں۔ لیکن اگر ہدایت ہو اور علم نہ ہو تب بھی مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کے ساتھ اگر علم نہیں ہے تو ہر آن خطرہ گمراہی کا ہے۔ جو دو اعتراض پیش کر دے گا اس کے پیچھے چلے جائیں گے، جو علی علی کر کے سامنے آئے گا اس کے پیچھے چلے جائیں گے، جو مولا مولا کر کے چلا آئے گا اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ کہاں سے چل رہا ہے، کس راستے سے چل رہا ہے، کس فکر کو لے کے آ رہا ہے۔ یہ علم ہے جو بند دروازوں کو کھولتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے راستے میں کون لوگ آ رہے ہیں، ہدایت سے روکنے کے لیے کون لوگ آ رہے ہیں۔ جہالت میں پتہ نہیں چلتا ہے، جہالت تو ہر سیلاب کے پیچھے دوڑنے لگتی ہے، ہر پانی کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے، ہر نعرے کے پیچھے دوڑنے لگتی ہے۔ یہ علم ہے جو بتاتا ہے کون نعرہ حسینی ہے، کون نعرہ حسینیت کے نام پر یزیدی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ ہدایت ضروری ہے، ہدایت کے ساتھ علم ضروری ہے، ورنہ آپ دیکھیں ایران کا واقعہ، آپ دیکھیں ہدایت نہ ہو تو، ہدایت ہو علم نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ امام خمینی نے کیا کہا؟ دشمن 10 واسطوں سے آتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ 10واں ہاتھ دشمن کا ہے۔ ہم تو آنکھیں جب تیز ہوں گی تب انسان کو سمجھ میں آئے گا، بصیرت جب تیز ہوگی تب سمجھ میں آئے گا۔
کہ کون حسینیت کا پیرو ہے، کون حسین کے نام پر دھوکہ دے. یہ ہدایت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے. یہ شب کے سناٹے میں جب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ہر انسان دوڑنا چاہ رہا ہے، کرسمس ڈے آنے والا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ادھر خوشیاں ادھر خوشیاں، اس میں سب کو چھوڑ کے آپ عزاخانے میں بیٹھے ہیں، نہ محرم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بچے ماں باپ کو نہیں ستا رہے ہیں، محلے والوں کو اذیت نہیں ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا، تو ہدایت ہی تو ہے. لیکن اگر یہاں بیٹھ کے ہدایت میں ترقی نہ ہو، علم میں ڈیولپمنٹ نہ آئے، تو یہی ہدایت گمراہی میں تبدیل ہو جائے گی. حضرت سیدہ مرضیہ کے مصائب ایسے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو جوش میں لاتے ہیں. حقیقت بھی آنا بھی چاہیے جوش میں. ایسا مکتب اہل بیت کی حقانیت کی دلیل ہے سیدہ مرضیہ کی شہادت. ظلم کے پردے چاک کرنے کا سبب ہے سیدہ مرضیہ کی شہادت. مشہد میں گرمی کی چھٹی، ایک سید ایک روحانی مصائب پڑتا ہے، اس وقت جب پیک کا مجمع آتا ہے، بھیڑ بالکل، اور وہ بھی نکٹ مصائب، کھلے مصائب، جس میں ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں مشہد میں. ایک دن دیکھا گیا، اچھا مصائب جب بھی پڑھا جاتا ہے کربلا سے متصل کیا جاتا ہے، ادھر سے متصل ادھر سے متصل، لیکن یہ جو ہے یہ بالکل کھلے کھلے مصائب، کوئی نہ اشارہ نہ، اور وہ سنگین قسم کے مصائب. جو حرم کے ذمہ دار تھے انہیں توجہ کہ یہ اسی وقت کیوں پڑھتا ہے، اور یہ اتنے کھلے مصائب کیوں پڑھتا ہے اتنے، اور وہ کہیں سے ربط نہیں دیتا ہے. ایک دن ہوا، دو دن ہوا، کہا بھائی کہاں سے پڑھتے ہو تم کو کون دیتا ہے، بس تم سے کس نے کہا اس وقت مصائب پڑھنے کی؟ کہا نہیں، وہ ادھر آگے ایک دکاندار ہے وہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس موقع پر یہ روزہ خوانی کر دو، میں پڑھ دیتا ہوں. اب اس سے معلوم کیا گیا کہ تم کیوں کراتے ہو؟ کہا کہ ہم نہیں کراتے، کوئی آتا ہے وہ ہم سے کہتا ہے کہ روزہ خوانی اس وقت جو ہے وہ مصائب پڑھوا دینا، ہم کو پکڑ کر دیتے. اب جو چین معلوم کی جانے لگی کہ کون ہے کون ہے کون ہے، تو معلوم ہوا دشمن کی ایمبیسی سے ایک آدمی آتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ایسے موقع پر جب سوارے ہوں ایسی بات پیش کی جائے جس سے اختلاف پیدا ہو. یہ ہدایت کی بات، یہ مصائب پڑھ رہا ہے، اسے خود نہیں معلوم ہے کہ کس کا ہتھ کنڈا بن گیا ہے، اسے خود نہیں معلوم ہے کس کا آلہ کار بن گیا ہے. تو جو دانستہ طور پر ایجنٹ ہے وہ تو ہے ہی ہیں، بعض موقع پر آدمی نادانستہ طور پر بھی دشمن کے لیے آلہ کار بن جاتا ہے. جب ہدایت کے ساتھ علم نہیں ہوتا ہے تو یہ ہدایت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اور جہاں ہدایت کے ساتھ علم ہوتا ہے، علم وہ بھی باب مدینۃ العلم سے لیا ہوا علم ہوتا ہے، تو وہاں جب آتا ہے ایک جوان امام خمینی کے پاس اور قرآن کی آیتوں پر آیتیں اور نہج البلاغہ کی روایتوں پر روایتیں، اور اس کے بعد وہ اختلافی مسائل، اور ان سے بحث کر رہا ہے. کہہ رہے کہ ہم 90 سال کے ہو گئے، ہم جو ہے وہ اتنی اس کے سامنے جو ہے وہ نہیں پیش کر رہے ہیں، اور یہ ایک دم فوراً یہ حدیث دلیل ہے اور یہ فلاں دلیل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. کہا اس میں کوئی نہ کوئی سبب ہے، اس علم پیش کر رہا ہے. لیکن جن کی آنکھیں تیز ہوتی ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہاں ہدایت کے ساتھ علم ہے، کہاں ہدایت کے ساتھ دھوکہ ہے. یہی وجہ ہے سرکار سید الشہداء کی شہادت کا مقصد امام نے نہ تو علم بتایا نہ تو ہدایت بتایا، بلکہ علم کے ساتھ ہدایت ہو، ہدایت کے ساتھ علم ہو. جب یہ دونوں چیزیں رہیں گی تب دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا، تب دشمن تمہارا بال بیگا نہیں کر پائے گا. جب تمہارے دل کی آنکھیں کھلی رہیں گی تو تم حر کی طرح منزل مقصود تک پہنچو گے، تم زہیر کی طرح منزل مقصود تک پہنچو گے. اور اگر علم کے ساتھ ہدایت نہ ہوئی اور ہدایت کے ساتھ علم نہ ہوا تو حر نام ہوگا تمہارا،
باپ کا نام بھی زیاد ہوگا تمہارے، بس فقط قبیلے کا فرق ہوگا. وہ ریحاہی ہوگا، یہ جوفی ہوگا. وہ اس کو رومال سیدہ ملے گا، وہ مختار کے قاتلوں میں ہوگا. ایک ہی نام ہے، باپ کا بھی نام ویسا ہی ہے، قبیلہ فقط فرق ہے. ایک کو حسین ابن علی بلاتے ہیں نہیں جاتا ہے، ایک کے پاس حسین ابن علی پیغامبر بھیجتے ہیں چلا آتا ہے. فقط اس لیے کہ ہدایت کے ساتھ علم تھا تو امام زمانہ کے سلام میں شامل ہو گیا. جس کے پاس ہدایت کے ساتھ علم نہیں تھا وہ حسین سے دور بھاگا تو مقتال کے قاتلوں میں شمار ہو گیا. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. ایک بابا بلند صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. علم اور ہدایت عاشورہ کا منشور ہے، عاشورہ کا پیغام ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو ہم کامیاب ہیں. ہم پہچان لیں گے کہ کون، سمجھ میں آ جائے گا کہ باطل کون ہے، حق کون ہے، کون حق کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے. زیارت اربعین مومن کی پہچان ہے. اس لیے کہ اب ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے سماج کو دیکھیں. ہم حسینی ہیں، ہمارے یہاں علم کا گراف کتنا ہے؟ ہمارے یہاں علم کا گراف کتنا ہے؟ ہمارے یہاں کتنے آئی ایس ہیں دیندار حسینی آئی ایس؟ کتنے آئی پی ایس ہیں حسینی آئی پی ایس؟ کتنے نیرو اسپیشلسٹ ہیں حسینی؟ کتنے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں حسینی؟ اور اس طریقے سے بڑھتے چلے جائیں. کتنے ہیں؟ نکالیں تعداد، اس بمبئی کے لیول پر نکالیں، آپ اپنی جماعت کے لیول پر نکالیں. کیوں کمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ایجوکیشن فار جاب سیکھا ہے، ایجوکیشن فار نالج نہیں سیکھی ہے. جہاں ایجوکیشن فار جاب ہوتا ہے تو جب تک جاب نہیں ہے پڑھتا ہے انسان کھانے کمانے کے لیے. ایم اے بھی کرے گا، بی اے بھی کرے گا، بی ایس سی، ایم ایس سی، ایم بی بی ایس، سب کچھ کرے گا اس لیے کہ ہے نہیں. اور جہاں ابا کا بزنس ہے وہاں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک وہ پڑھ کے کمائے گا وہ ہم ہائی اسکول کے بعد کما لیں گے. جہاں ایجوکیشن جاب کے لیے ہوا وہاں ترقی رکے گی، پیسہ آ جائے گا، ڈیولپمنٹ علمی ختم ہو جائے گا، ہدایت ختم ہو جائے گی، آنکھیں نہیں کھلیں گی. اور جہاں ایجوکیشن فار نالج ہوگا وہاں ترقی ہوگی علمی. وہاں حسینیت امام باڑوں میں نہیں رہے گی، وہاں عزاداری مسجدوں میں نہیں رہے گی، وہاں دینداری حسینیہ میں نہیں رہے گی، وہاں دینداری امام باڑوں میں نہیں دکھائی دے گی کہ عورت آئے گی امام باڑے میں تو پردہ لگا کے، مرد آئے گا تو دیندار بن کے. نہیں، جب حسینیت، جب علم اور ہدایت دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے تو حسینیت بازار میں دکھائی دے گی، عزاداری بازار میں دکھائی. عزاداری بازار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ماتم کرتے رہیں گے، یہ نہیں مطلب ہے. کل یومن عاشورہ کل ارضن کربلا کا مطلب یہ تھوڑے گریبان روزانہ چک کیے رہو. کل ارضن کربلا کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ہر زمین کربلا ہے. کہاں یہاں جو ہے وہ اکبر کی لاشیں پڑے ہوئے ہیں؟ کہاں یہاں قاسم کی لاش پامال ہو رہی ہے اگر ہر زمین کربلا ہے؟ اگر ہر دن عاشورہ ہے تو کہاں ہم روزانہ اپنے گریبان چاک کیے رہتے ہیں؟ کہاں ہم روزانہ فاقہ شکنی کیے رہتے ہیں؟ کہاں ہم روزانہ ننگے پیر چلتے ہیں؟ کہاں ہم آستینے روزانہ الٹے رہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ کہ کربلائی فکر بازاروں میں آنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلائی فکر معاشرے میں آنی چاہیے، سوسائٹی میں آنی چاہیے. جب بازار میں کربلا پہنچ جائے گی تو رشوت ختم ہو جائے گی. جب بازار میں کربلا پہنچ جائے گی تو سود لینا ختم ہو جائے گا. جب بازار میں حسینیت پہنچ جائے گی تو ہیرا پھیری ختم ہو جائے گی.
جب بازار میں حسینیت پہنچ جائے گی تو ہم پھر امام زمانہ پر کام کریں گے، ہم امام حسین پر کام کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر دیکھیں گے کہ مقصد حسینیت کیا ہے، مقصد انتظار کیا ہے۔ ہم اپنے حلوے مانڈے کے لیے نہ حسین کا نام لیں گے نہ امام زمانہ کا نام لیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک بار آواز بلند صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ علم ہمارے سماج میں نہیں آیا، معاشرے میں نہیں آیا۔ یہ جو تفریق کی گئی ہے یہ علم دین ہے اور یہ علم دنیا ہے، یہ تفریقی غلط ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سارا علم دین کا علم ہے، اور یہ توقع کہ جو لوگ فقہیات اور مخصوص طور پر علم دین حاصل کر رہے ہیں، تفسیر و علوم قرآن اس قسم کے علم حاصل کر، ان کو بیک وقت سائنس بھی معلوم ہونا چاہیے، ان کو بیک وقت ہارٹ کا بھی نالج ہونا چاہیے، ان کو بیک وقت سارے علوم انہی کو معلوم ہو، یہ بھی فکر غلط ہے۔ دین کسی چھوٹے سے گھر کا نام نہیں ہے، ایک سماج، ایک معاشرے کا نام ہے۔ اس کو بیک وقت آخرت تک پہنچانے والے بھی درکار ہیں، اس کو بیک وقت ایسے افراد بھی درکار ہیں جو آخرت کی راہ فراہم کرنے کا ذریعہ ہو۔ کوئی علم دنیا میں ایسا نہیں ہے جو دنیاوی ہو۔ یہ علم جسے علم دین کہا جاتا ہے یہ بھی کبھی کبھی علم دنیا ہو جاتا ہے۔ یہ امامہ بسر بھی، یہ قبا و ابا بردار بھی کبھی کبھی دنیا پرست ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا پرست نہ ہوتا تو اتنی قید نہیں لگائی جاتی تقلید کی۔ مخالفاً لہوا مطیعاً لامر مولا، جو اپنے نفس کا مخالف ہو، جو اپنے مولا کا مطیع ہو، یعنی فقط علم نہیں رکھا گیا، علم کے ساتھ ساتھ نفس سے مبارزہ بھی رکھا گیا۔ نفس یعنی کچھ ملیں گے ایسے عالم جن کا نفس پاک نہ ہوگا، کچھ ملیں گے ایسے عالم جو اپنے مولا کے مطیع نہ ہوں گے۔ تو علم پر اکتفا نہ کرنا، دیکھنا نفس سے کتنا لڑتا ہے، دیکھنا شہرت سے کتنا لڑتا ہے، دیکھنا بغض سے کتنا لڑتا ہے، دیکھنا حسد سے کتنا لڑتا ہے، دیکھنا مولا کا مطیع کتنا ہے، سیٹ کا مطیع کتنا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ دولت کے مقابلے میں کتنا دولت مند کا مطیع ہے، کتنا اللہ کا مطیع ہے۔ اسی لیے تقلید کی شرط رکھی، جب دولت مندوں کو ٹھوکروں میں رکھے تب اس کے بعد اس کی تقلید کر لینا۔ ہر پڑھے لکھے کی تقلید نہیں ہوتی ہے، جو مولا کا مطیع ہو، نفس کا مخالف ہو، اس کی تقلید ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ یہ صورت ہے۔ ہم کیوں؟ ہر انسان چاہتا ہے چار پیسہ دیا، رقومات شرعی دی تو اس کو شکریہ ملے، اور نہیں ملی تو واویلا دوبارہ دیں گے نہیں اس مولوی کو، شکریہ بھی نہیں ادا کیا اس نے۔ ایسی فکر والوں کی کمی تھوڑا ہی ہے، امام خمینی کی بازی پہنچے۔ اچھا ایسا نہیں کہ فقط امام خمینی میں یہ تھا، جو چونکہ امام خمینی مشہور ہو گئے، ان کا ہر کردار لکھا گیا، سامنے آیا، اس لیے مشہور ہے۔ دیگر فقہاء بھی یہی صورتحال ہے۔ لے کے پہنچا تھیلی درہم و دینار کی، مطیعاً لامر مولا مخالفاً لہوا، جو دولت کے سامنے صبر انداختہ نہ ہو جائے، جو دولت مند کو دیکھ کے جھکنے نہ لگے کہ میرے ہی پاس سارا فیصلہ ہے۔ لے کے پہنچا بڑی تھیلی، جو بھی رہا ہوگا اس زمانے میں نجف میں، کہا جاؤ فلاں جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے کیشیئر، اس سے لو رسید لے لو جاؤ۔
اس نے رسید کاٹی دیا، چل دیے۔ ان کو بڑا برا لگا، بڑا بد تہذیبہ ہے، دیکھیے شکریہ بھی نہیں ادا کیا، اتنا پیسہ دیا تھا اس کو، شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ کہا بات تو صحیح کہتے، چلو انہیں سے کہتے ہیں خمینی صاحب سے اس کے بدلے۔ پہنچے، بڑا بد اخلاق ہے آپ کا کیشیئر، اس نے رسید کاٹی، رسید تھمائی، بس خدا حافظ کہہ دی، ایک شکریہ بھی نہیں کہا۔ اچھا کچھ لکھا؟ کہا لو یہ جا کے اس کو دے دو۔ جیسے ہی اس کو دیا کیشیئر کو، ویسے اس نے سارا پیسہ لوٹا دیا۔ اب وہ تو ہکا بکا، یہ کیا ہے؟ علم کے ساتھ ہدایت، کربلا کی تبلیغ۔ زندگی کے ہر موڑ پر علم و ہدایت ہو، تب انسان کارساز ہوتا ہے، تب انسان باکمال بنتا ہے، تب دنیا تسبیح سے ڈرتی ہے، تب دنیا ایک کلمے سے ڈرتی ہے، تب سعودی عرب کا خطبہ نشر نہیں ہوتا ہے، تہران یونیورسٹی کا خطبہ نشر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ دولت مند کو، سپر پاور کو خانے میں لانا ہے، اس کی جو ہیکڑئی ہے اس کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے۔ سب تم سے ڈرے ہیں، گھٹنا ٹیکے ہیں، لیکن ہم اس سپر پاور کو مانتے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ آپ کس کی طرف جائیں گے؟ دو ہی ہیں، یا رشیا یا امریکہ، کس کو آپ مانیے گا؟ دو ہی ہیں، کہ نہ رشیا نہ امریکہ، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرقی نہ مغربی، نہ ویسٹرن نہ ایسٹرن۔ پھر کس کو؟ کہا جس نے ان دونوں کو طاقت دی ہے، جس کے دل میں یہ ہوتا ہے۔ اب جب پیسہ پہنچا تو پھر دوڑ ہری ہے، تو کیا کیا آپ نے؟ تو پیسہ لوٹا دیا۔ کہا پیسہ لوٹا دیا تو اور کیا کیا جائے گا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ کیوں پیسہ لوٹا دیا ہمارا؟ کہا کہ تم اپنا وبال جان، اپنی گردن کو آزاد کر کے ہماری گردن پھنسا رہے ہو، اور یہ تمنا ہے کہ شکریہ بھی ہم ہی ادا کریں۔ اللہ کے یہاں گردن ہماری پھنسے گی، یہ پیسہ کہاں خرچ کیا؟ تو تم تو ہو گئے آزاد، ایسے ہاتھ اٹھا کے ہم نے فلاں کو دے دیا تھا، تو ہم سے شکریہ کے بھی متمنی ہو، گردن بھی ہماری پھنسو، پلٹ کے تمہیں ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا وبال جان اپنی گردن پر لے لیا ہے۔ یہ جب علم و ہدایت ساتھ ہوتا ہے تب ساری دنیا دیکھتی رہتی ہے، سارے کیمرے لگے رہتے ہیں، 1 منٹ بول دو، 1 منٹ بول دو، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے سب کو چھوڑ کے اس خدا کی یاد میں چلا جاتا ہے کہ اول وقت نماز نہ ملے گی، میڈیا پھر مل جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ ایک میں آواز بلند صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ شب اربعین، شب اربعین ہے، زینب کبریٰ پہنچ رہی ہیں کربلا۔ کیسے پہنچ رہی ہیں زینب کبریٰ کربلا؟ کوئی پوچھے دل زین اللباس سے، شام میں فرش عزا بچھانے کے بعد لوٹ رہی ہیں زینب کبریٰ، سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ کر لوٹ رہی ہیں زینب کبریٰ۔ عجب ہے بی بی، تاریخ نے ایسی ماں نہ دیکھی جیسی زینب کبریٰ کو دیکھا، جو اپنے لال پر آنسو نہیں بہاتی ہے، حسین ابن علی بہاتی ہے۔ کربلا میں مورخ کا قلم 10 بگریباں ہے، ناطقہ سربا گریباں ہے کہ زینب کیسی ماں ہے جو اپنے بچوں پر آنسو نہیں بہاتی۔ پوری کربلا گزر گئی، اپنے بچوں پر آنسو نہیں بہایا۔ کوفہ پہنچی، بھیا کے جس میں سر اطہر کو دیکھا روئی۔ شام پہنچی، حسین کا ماتم کیا، واہ حسینہ واہ
رہائی ملی ماتم حسین کا، اور اتنا زیادہ غم حسین منایا کہ شام کی عورتوں نے پوچھ لیا کیا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کہا نہیں ان 2 بچوں کی ماں نہیں مری ہے، ماں زینب کبریٰ موجود ہے، لیکن یہ بتاؤ، ذرا یہ بتاؤ کہ زینب اپنے لال کا ماتم کرے یا زہرا کے لال کا ماتم کرے؟ اگر کل اماں نے پوچھ دیا زینب تمہیں اپنے لال پیارے تھے، میرے لال کا کوئی رونے والا نہ تھا، تو میں کیا جواب دوں؟ نہیں، زینب کبریٰ کربلا پہنچی، کیسے پہنچی؟ ایسی زیارت جیسی زینب نے کی کسی نے نہیں کی، جیسی زیارت زینب کبریٰ نے کی ویسی زیارت آج تک کسی نے نہیں کی۔ کہتے ہیں پہلا زائر جابر ہے، لیکن میں کہتا ہوں پہلی زائر زینب کبریٰ ہے، جب 11ویں محرم کو حسین کی زیارت کی، جب کٹے سر کی زیارت کی، جب بے سر جسم کی زیارت کی، جب کوئی نہ تھا، جہاں پیغمبر اکرم نے بوسہ نہ لیا، جہاں فاطمہ زہرا نے بوسہ نہ لیا، جہاں علی مرتضیٰ نے بوسہ نہ لیا، جہاں حسن مجتبیٰ نے بوسہ نہ لیا، 11ویں کو زینب نے اس مقام کا بوسہ لے لیا۔ جیسے ہی پہنچی کٹی گردن پر زینب کبریٰ نے اپنے لبہائے اثر رکھ دیے، بھیا حسین جزاکم اللہ خیر الجزا۔ شب 40 ہے، رو عزادارو، بہن بھائی سے ملنے آ رہی ہے، رو عزادارو، تکلف نہ کرنا، سیدہ مرضیہ کی مدد کرو، جو چیخ کر روتا ہے اس نے زہرائے مرضیہ کی مدد کی۔ لیجئے زینب کبریٰ اب جو دوبارہ زیارت کے لیے پہنچی ہیں تو مقتل کیا کہتا ہے کہ جیسے ہی اونٹ پر زینب کبریٰ نے کربلا دیکھی، ویسے ہی اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پر گرایا، کونیوں کا سہارا لیتی ہوئی علی کی جائی پہنچی قبر حسین پر، بھیا حسین بہن آ گئی بھیا۔ زیارت قبول کر لو بھیا۔ روتی روتی زینب، آنسو بہاتی بہاتی زینب، فریاد و بکا کرتی کرتی زینب 3 دن تک رکی کربلا میں، لیکن واہ حسینہ، واہ اکبرہ، واہ عباسہ، مورخ ششدر ہے کہ کرے تو کیا کرے، کیسے روئے؟ ارے زینب اپنے بچوں کو کب روگی؟ لیکن مورخ کی تمنا پوری نہ ہوئی، زینب کبریٰ مدینہ پہنچ گئی، نانا کے روزے کی جالی کو پکڑا، نانا زینب آئی ہے، نانا نانا دشمنوں نے ستایا، نانا نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، نانا حسین کا خون بھرا کرتا رکھا، قبر رسول تڑپی، لرزہ قبر رسول میں گھر پہنچی زینب کبریٰ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ ولد، بس یہی ایک دن عبداللہ بن جعفر نے زین العبا سے کہا، زین العبا میرا گھر ویران ہو چکا، بچے بھی نہیں، اپنی پھوپھی سے کہیے کہ گھر آ جائیں تو کچھ گھر میں نور آئے۔ لیجئے امام وقت کا حکم سمجھتے ہوئے شوہر کی تابع فاطمہ کی جائی پہنچی اپنے گھر۔ اب جو گھر پہنچی عبداللہ گھر میں نہیں تھے، گھٹنے میں سر دے کے زینب بیٹھ گئی۔ کیا صورتحال زینب کی ہوئی ہمیں نہیں معلوم کہ عبداللہ جیسا شوہر بھی پہچان نہیں پا رہے، بی بی کون ہو، میرے گھر میں بدشگونی نہ کرو، اے بی بی میرا گھر تو خود ہی ادب۔ ایک بار سر اٹھایا، عبداللہ یہ دن آ گیا کہ اب تم مجھے بھی نہیں پہچانتے، سیدانی انصاف شرط ہے۔ ارے کیسے پہچانو، جب گئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے، جب پلٹی ہو تو سر کے بال سفید ہے، اے سیدانی جب گئی تھی تو قامت کشیدہ تھی، اب لوٹی ہو تو کمر خمیدہ ہے، اے عبداللہ جائے انصاف ہے۔ ارے جس نے اپنی آنکھوں سے 18 کو شہید ہوتے دیکھا، اے عبداللہ ارے جس کا سر برہنہ ہو گیا، اے عبداللہ جس کو کوڑے برسائے گئے، اے عبداللہ
مشکیں کسی ارے اس سے کیا امید رکھتے ہو؟ اتنا سننا تھا عبداللہ نے تلوار کے نیام پر ہاتھ رکھا. اللہ کس کی جرات نبی کی نواسی کو بے مخنا و چادر کر دے. اللہ کس کی جرات کہ مشکیں کر دے. ایک بار بازو کو پکڑا. عبداللہ تم سن رہے ہو تو برداشت نہیں ہے. ارے زینب نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں بس مجلس ختم ہو گئی. امام زمان نے کہا کہ جب میری پھوپھی کا تذکرہ آئے شب اربعین نے دعا کچھ بھی نہیں کرنی. کیا دعا کریں؟ آنسو مل گیا. کیا دعا کریں؟ عزاداری مل گئی. کیا مانگے؟ فرش عزا مل گیا. اب اور کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ دنیا اور آخرت کی نعمت مل گئی. نہیں کہا جب ہماری پھوپھی کا تذکرہ آئے اور ان کی بے مقنع و چادری کا تذکرہ آئے اور تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تو اس وقت ہمارے ظہور کی دعا کرنا. اس وقت تمہاری دعا قبول ہوگی. بھئی میرے اللہ شب اربعین ہے. دکھیاری زینب کے تڑپتے ہوئے دل کا واسطہ، برہنہ سر کا واسطہ، سفید بالوں کا واسطہ، خمیدہ کمر کا واسطہ، کسی ہوئی مشکوں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بس اے عزادارو عبداللہ صبر کرو. عبداللہ یہ سب زینب نے آنکھوں سے دیکھا ہے. عبداللہ نے ایک بار اٹھایا. آؤ بی بی صحن خانہ میں نہ بیٹھو، صحن خانہ میں نہ بیٹھو، گھر کے اندر چلو. بس جیسے ہی زینب کبریٰ گھر کے اندر چلنا چاہتی ہے مورخ نے قلم سنبھالا، گھر کے اندر قدم رکھا، بچوں کا بستر دیکھا. ننھے ننھے بچے، ننھے ننھے بستر، ننھے ننھے مسلح. ممتا کا باندھ ٹوٹا. میرے لالو محمد ماں کو معاف کر دینا. اب یہ ماں تم پر آنسو بہائے گی. اے آلو محمد، اے ماں کے جی